ناظرین، کیا آپ جانتے ہو بھارت میں قطب جنوبی کی مہم فتح کرنے والے کون تھے؟ تو جانیے، ڈاکٹر سید ظہور قاسم۔ جی ہاں، ڈاکٹر سید ظہور قاسم ایک مسلمان۔ حکومت نے اس مہم کی قیادت ڈاکٹر ظہور قاسم کی سپرد کی، چنانچہ مختلف فنون کے 21 ماہرین کا دستہ قطب جنوبی کی مہم پر 6 دسمبر 1981 کو گوا کی مارگاؤ بندرگاہ سے روانہ ہوا اور بڑی دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 جنوری 1982 کو ہندوستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے قطب جنوبی پر پہنچا۔ ناظرین، یہ سبق ہے جماعت ہفتم اردو بال بھارتی 7ویں جماعت کا سبق ہے۔ صفحہ نمبر کتاب کے صفحہ نمبر 67 پر اس کی معلومات دی گئی ہے۔ سبق کا نام ہے قطب جنوبی کی مہم، مدارس لیا گیا ہے۔ جانتے ہیں سبق کی پہلی بات۔ آپ جغرافیہ میں قطب شمالی اور قطب جنوبی کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ کرۂ زمین کے محور کے دونوں سرے بالترتیب شمال اور جنوب میں واقع ہے۔ قطب جنوبی دنیا کے 7 براعظموں میں سے سب سے دور غیر آباد اور برف سے ڈھکے ہوئے براعظم انٹارکٹیکا پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ چین اور بھارت کے رقبے کے برابر ہے۔ یہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی، اس لیے سال کے 6 مہینے یہاں رات کا اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ یہاں کی برفانی ندیوں کا برف ساری دنیا کے 90% برف کے برابر ہے۔ غیر آباد ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف ملکوں کے مہم جو اس براعظم کو سر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بھارت نے بھی ڈاکٹر سید ظہور قاسم کی قیادت میں اپنی مہم جو ٹیم قطب جنوبی پر بھیجی تھی۔ ہندوستان کے ماہر بحریات اور قطب جنوبی کے مہم جو سید ظہور قاسم ضلع الہ آباد کے رقصواڑہ گاؤں میں 31 دسمبر 1926 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید ضمیر قاسم یہاں کے زمیندار تھے۔ وہ کئی باغات کے مالک تھے۔ اردو فارسی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ ظہور قاسم کی والدہ فاخرہ بیگم نہایت وفادار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ظہور قاسم اپنے تمام بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے۔ ظہور قاسم کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ پنڈت جگمبا پرساد سے انہوں نے ریاضی، جغرافیہ اور تاریخ سیکھی۔ دینیات کے علاوہ اردو فارسی کی تعلیم انہوں نے مولوی ابراہیم سے حاصل کی۔ جماعت ششم سے انہیں اسکول میں داخل کیا گیا۔ مجیدیہ اسلامیہ کالج سے میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج الہ آباد اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے سائنس میں گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ظہور قاسم نے 1951 میں علم الحیوانات میں MSc کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ اس کامیابی پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں سونے کے تمغے سے نوازا اور شعبہ علم الحیوانات میں لیکچرر کا عہدہ پیش کیا۔ ظہور قاسم کی شدید خواہش تھی کہ میں سمندری علوم میں ڈگری حاصل کروں، لہٰذا 1953 میں وہ برطانیہ گئے اور وہاں کے کالج سے بحریات میں PhD اور 1968 میں DSc کی ڈگری حاصل کی۔ ظہور قاسم کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں سے بھی دلچسپی تھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران انہوں نے ہاکی اور فٹ بال کے کھیلوں میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ نیزہ اور ڈسکس پھینکنے میں بھی اپنا کمال دکھاتے اور دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ علی گڑھ میں اس شوق کی بنیاد پر انہیں جنرل اسپورٹس کیپٹن اور بعد میں جمنازیم کلب اور گیمز کمیٹی کا سیکریٹری بنایا گیا تھا۔ بحریات میں PhD کرنے کے بعد جب ظہور قاسم کوچی کے بحر ہند میں تحقیقی کام کرنے والے عالمی ادارے سے جڑے تو انہوں نے کیرلا اور لکشدیپ کے سمندروں کی ابتدائی پیداوار اور کوچین کے ماہی پروری کے ادارے میں مچھلیوں کی حیاتیات کے مختلف گوشوں پر تحقیقی کام کیا۔ اس تحقیق کی وجہ سے تامل ناڈو میں مچھلیوں کی صنعت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ حکومت نے ان خدمات کے صلے میں ظہور قاسم کو 1974 میں پدم شری کے خطاب سے نوازا۔ وہ اگرچہ کئی سائنسی اداروں میں کام کرتے رہے
مگر جب انہوں نے گوا کے قومی ادارہ بحریات NIO یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کی ذمہ داریوں کو سنبھالا تو ان کا راز تعلق سمندری تحقیق سے ہو گیا۔ ان کے کاموں کی وجہ سے NIO ساری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہاں ظہور قاسم نے 13 سمندری مہمات کے ذریعے بحر عرب اور بحر بنگال کی سمندری پیداوار کا پتہ لگایا اور کثیر دھاتی لچھوں کے ذخیرے دریافت کیے جن کی مقدار اربوں ٹن تک پہنچتی ہے۔ ان لچھوں میں مینگنیز، لوہا، تانبا، نکل اور کوبالٹ پایا جاتا ہے۔ قطب جنوبی کی مہم ہندوستان کی سائنسی ترقی کی تاریخ میں بڑی اہم مانی جاتی ہے۔ اس وقت وزیر اعظم اندرا گاندھی کی شدید خواہش تھی کہ جاپان، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی طرح بھارت بھی قطب جنوبی کو سر کرے۔ حکومت نے اس مہم کی قیادت ظہور قاسم کے سپرد کی۔ چنانچہ مختلف فنون کے 21 ماہرین کا دستہ قطب جنوبی کی مہم پر 6 دسمبر 1981 کو گوا کی مارگاؤ بندرگاہ سے روانہ ہوا اور بڑی دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 جنوری 1982 کو ہندوستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے قطب جنوبی پر پہنچا۔ قطب جنوبی کی سمت ظہور قاسم کے دستے کا ابتدائی سفر تو آرام دہ تھا، مگر جب ان ماہرین کا جہاز گرجنے والا 40 اور غضبناک 50 کے قریب پہنچا تو ان کی دشواریاں بڑھ گئی۔ بچوں، آپ جان لیتے ہیں کہ گرجنے والا 40 یعنی 40 درجہ جنوبی عرض البلد اور غضبناک 50 یعنی 50 درجہ جنوبی عرض البلد ہے۔ قطب جنوبی کے وہ خطے جہاں ہوائیں طوفانی رفتار سے چلتی ہے۔ تیز و تند طوفانی ہواؤں پر اور پہاڑ جیسی بلندی سمندری لہروں میں جب ان کا جہاز ڈگمگا جاتا تو انہیں اپنی موت قریب نظر آتی۔ اس خطے میں پہنچ کر جب دن 1 ماہ کے برابر ہوا تو ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئی۔ ناشتے، دوپہر، رات کے کھانے میں وقت کی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔ یہ لوگ جب نیند آتی سو جاتے اور جب بھوک لگتی کھانا کھا لیتے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ان لوگوں میں چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ ان کے چہروں پر مایوسی چھائی رہتی۔ کبھی کبھی ان کا جہاز برف کے تودوں میں پھنس جاتا یا ان سے ٹکرا جاتا تو ان لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ظہور قاسم ایسے حالات میں اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے اور انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے۔ وہ کہتے تھے، موت تو سڑک حادثے میں بھی آ سکتی ہے، نیند میں بھی آ سکتی ہے، لیکن کسی مہم کے دوران ہونے والی موت سے بہتر کوئی موت نہیں۔ اگر ہم اس دوران ہلاک ہو جاتے ہیں تو ملک کے کروڑوں لوگ ہمارا سوگ بنائیں گے۔ قطب جنوبی پہنچتے ہی مہم جوؤں نے مل کر وہاں ایک بیس کیمپ تعمیر کیا اور بھارت کا پرچم لہرایا۔ وہاں انہوں نے ایک خودکار موسمی اسٹیشن بھی قائم کیا۔ ان دونوں مقامات کو گنگوتری اور میتری نام دیے گئے۔ قطب جنوبی کو سر کرنے والوں کی یہ پوری مہم 21,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 21 فروری 1982 کو مارموگاؤ بندرگاہ واپس لوٹ آئی۔ یہ مہم 77 دنوں میں مکمل ہوئی۔ اس کی کامیابی پر ہمارے ڈاک کے محکمے نے 9 جنوری 1983 کو ایک یادگار ٹکٹ جاری کیا تھا۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ظہور قاسم اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی اور اس کامیابی پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ قطب جنوبی کی مہم سر کرنے کے بعد بھی ظہور قاسم مختلف اداروں سے وابستہ رہے۔ 1989 میں انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کا وائس چانسلر بنایا گیا۔ اس عہدے پر فائز ہوتے ہی انہوں نے جامعہ کی ترقی کے بہت سارے کام کیے، سائنس کے شعبے کی ترقی کو یقینی بنایا، جامعہ کی قدیم عمارتوں کی مرمت اور تزئین پر پوری توجہ دی، نئی عمارتیں تعمیر کروائی، مختلف تعلیمی شعبے قائم کیے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف بھی انہوں نے خصوصی توجہ دی اور کرکٹ اور باسکٹ بال جیسے کھیلوں میں بھی جامعہ کا نام روشن کرنے کے لیے بڑی محنت کی۔ دنیا بھر میں سید ظہور قاسم کی خدمات کو سراہا گیا۔ حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کے خطاب سے بھی نوازا۔ تحقیق کے ساتھ انہوں نے تصنیف و تعلیف پر بھی توجہ دی۔ 12 کتابیں اور 250 تحقیقی مقالات ان کا تصنیفی سرمایہ ہے۔ بحریات اور ماحولیات پر کام کرتے کرتے ظہور قاسم 88 برس کی عمر میں 20 اکتوبر 2015 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے
اور جاتے جاتے بھارت کے لیے بہت بڑا کارنامہ کر گئے جسے بھارت کی تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ 31 دسمبر ان کی یوم پیدائش کا موقع ہے۔ 31 دسمبر 1926 کو پیدا ہوئے تھے۔ ہم اس موقع پر اس ویڈیو کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔